سینٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر 25 کرنے کی منظوری۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی مخالفت۔ چیئرمین کمیٹی کے مطابق 25 ججز میں ایک چیف جسٹس اور 24 جج ہوں گے۔ سینیٹر حامد خان نے کہا کہ 26ویں ترمیم سے عدلیہ کو سخت نقصان پہنچا۔ ججز تعیناتی کا طریقہ کار عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا تعداد بڑھا کر اپنی مرضی کے ججز کو سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے۔ سینٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پیش۔ ترمیمی آرڈیننس وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے پیش کیا۔ متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیشن 2 میں ایک ذیلی شق شامل کی گئی ہے۔ کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسٹس کا نامزد کردہ جج بھی شامل ہوگا۔ پہلے دائر ہونے والے مقدمات کو پہلے سنا جائے گا۔ پاکستان اور قطر کے درمیان اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری پر اتفاق۔ دونوں ممالک کا تعلقات مضبوط بنانے کا عزم۔ سرمایہ کاری اور تجارت پر زور۔ وزیر اعظم کا دورہ قطر مکمل۔ وطن واپسی۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے قطر کے شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی اور مختلف شعبوں میں قطر کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ امن کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں اور اقدامات کی بھی تعریف۔ مسئلہ فلسطین پر ثالث کے طور پر قطر کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔ سعودی عرب میں بڑی ہی سود مند میٹنگز ہوئیں۔ جو انویسٹمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں وہ 2.2 ارب ڈالر سے بڑھا کر 2.8 ارب ڈالر پر اس کو لے گئے ہیں۔ قطر پاکستان میں 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ ملکی معیشت اور استحکام میں سعودی عرب کا کردار اہم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر کی پریس کانفرنس۔ کہا وزیر اعظم کے قطر اور سعودی عرب کے دورے اہمیت کے حامل تھے۔ سعودی عرب کی مشہور فاسٹ فوڈ چین بھی پاکستان آ رہی ہے۔ وفاقی حکومت کا سیکیورٹی تھریٹ سے نمٹنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ سیکیورٹی فورسز کو کسی بھی فرد کو گرفتار کرنے کے اختیارات دینے کے لیے قانون سازی کا آغاز۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ ایکٹ کے تحت مطلوبہ شخص کو اب 3 ماہ کے بجائے 6 ماہ تک زیر حراست رکھا جائے گا۔ تحقیقات کے لیے GIT بنائی جائے گی۔ قانون 2 سال تک نافذ رہے گا۔ بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ حکومت تیار ہو جائے، ہم انہیں نکالیں گے۔ اس بار جائیں گے تو حکومت کا تختہ الٹ کر ہی واپس آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ایک بار پھر للکار۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت جعلی پرچے کر کے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ ہمارے 90% سرکاری لوگ رہا ہو چکے، باقی بھی جلد رہا ہو جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں غیر سنجیدہ حکومت ہے۔ علی امین گنڈاپور صوبائی معاملات چلانے کے اہل نہیں، کبھی بھاگتے ہیں کبھی چھپتے ہیں، کرتب کتنی دیر چلیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر تاک تاک کروار۔ کہا عوام جلد PTI کا گریبان پکڑیں گے۔ سینیٹر طلال چودھری کا وزیر اعلیٰ KP کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہا اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو ترقی کیسے دی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا PIE نجکاری کے عمل میں دلچسپی کا اظہار۔ KP حکومت کا وزیر نجکاری کو خط لکھا۔ صوبائی حکومت قومی اثاثے کو 10 ارب روپے کی موجودہ بولی سے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ کوشش ہے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کریں، مفت میں حکومت نہیں چلا سکتے۔ وفاقی وزیر احسان اقبال نے 2 ٹوک کہہ دیا۔ بولے وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم سکڑنے سے سارے پروجیکٹ انڈر بجٹ ہوں گے۔ PSDP کے حجم میں اضافے کے بجائے کمی ہو رہی ہے۔ پنجاب میں کاشتکاروں کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم کا آغاز۔ مریم نواز نے گرین ٹریکٹر پروگرام کی ڈیجیٹل بیلٹنگ کی۔ 9,500 کاشتکاروں کو ہر ٹریکٹر پر 10 لاکھ سبسڈی ملے گی۔ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں زراعت کو جدید دور میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔
توشہ خانہ 2 میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست سے ضمانت پر اعتراضات دور. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کو پیر کو درخواست مقرر کرنے کی ہدایات. لاہور ہائی کورٹ سے 5 اکتوبر احتجاج کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانتیں 9 نومبر تک منظور. اڈیالہ جیل میں تشدد کے خلاف بشرا بی بی کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری. کل ہم اڈیالہ جیل جائیں گے لیکن ہماری توہین کی گئی. وہاں پر ہمیں کہا گیا کہ سیاسی بات نہیں کریں گے. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر بولے ہم نے کہا کہ کیا ہم بانی پی ٹی آئی سے موسم برباد کریں گے. علی محمد خان نے کہا بانی کے کمرے کی بجلی 5 دن بند رکھی گئی. جب تک پارلیمنٹ میرا اور تیرا لیڈر کا فرق رکھے گی پارلیمنٹ بے توقیر ہی رہے گی. بانی پی ٹی آئی کے قریبی ساتھی اینٹی کرپشن کے ریڈار پر. سابق وزیر تعلیم عاطف خان کو اینٹی کرپشن نے طلب کر لیا. نوٹس ایجوکیشن سمیت مختلف ٹھیکوں کے حوالے سے دیا گیا. عاطف خان کو 11 نومبر کو اینٹی کرپشن دفتر میں پیشی کا حکم. تحریک انصاف کا صوابی میں 2 روز تک دھرنا دینے کا فیصلہ. ایم این اے ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کو اہم ہدایات جاری. کارکنان کی بڑی تعداد لانے کا حکم. پنجاب حکومت کا قانون سازی کے لیے بڑا فیصلہ. کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی بحال. کمیٹی کی منظوری کے بعد ہی تمام مسودہ قانون کابینہ میں پیش کیا جائے گا. خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. پیکا ایکٹ مقدمہ 7 افراد کے خلاف خواجہ سرا کی نازیبا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر درج کیا گیا. سپریم کورٹ میں اراضی تنازع سے متعلق کیس کی سماعت. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کوئی آبزرویشن نہیں دیں گے جس سے مقدمہ دوبارہ نیچے سے شروع ہو جائے. بعض اوقات سپریم کورٹ کا ایک جملہ لکھ دینے سے 18 سال تک کیسز چلتے رہتے ہیں. عدالت نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی آبزرویشن دینے کی استدعا مسترد کر دی. حکومت کا بارڈر سیکیورٹی مزید سخت کرنے کے لیے اہم اقدام. بین الاقوامی مسافروں کی بائیو میٹرک تصدیق لازمی قرار. اقدام سے اشتہاری اور مطلوب ملزمان کا اندرون اور بیرون ملک سفر کرنا ناممکن ہوگا. لاک ڈاؤن کے باوجود اسموگ کا راج. فضائی آلودگی سے لاہور کا برا حال. باغوں کا شہر آج بھی آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر. فصلوں کی باقیات، ایندھن، تارکول اور کاربن بورڈ جلانے پر 209 گرفتاریاں اور 197 مقدمات درج. اسموگ بڑھ رہی ہے، ورک فرام ہوم پر جانا ہوگا. لاہور ہائی کورٹ نے دھواں چھوڑنے والی ہیوی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا. جسٹس شاہد کریم نے کہا قصور میں خراب پانی سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. حکومت کی جانب سے چنگچی رکشوں پر پابندی عائد. عدالتی اسٹے آرڈر کی وجہ سے یہ چل رہے ہیں. کم عمر ڈرائیور کی گاڑی چلانے سے حادثہ ہوا تو بلا جواز قاتل کہلائے گا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا اعلان. کہا ہمارے بچے بھی غلط کام کریں گے تو ہم ذمہ دار ہوں گے. کراچی سے ناکارہ مسافر طیارہ سڑک کے راستے حیدرآباد منتقل. بوئنگ 737 کو خصوصی ٹرک اور ٹرالی میں لے جایا گیا. منتقلی کے دوران کراچی حیدرآباد موٹر وے پر ٹریفک معمول کے مطابق چلتا رہا.